السلام علیکم میرے مسلمان یارو دوستو، میرے پیارے اللہ کے نیک اور بندہ بندیوں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نیک بندہ بندیوں، میرے بھائیوں، میرے مسلمان یارو دوستو بھائیوں، ابھی ہم عصر کے نماز کے بعد ایک حدیث مسجد میں سن کے آ رہے ہیں۔ آج 1 فروری ہے، تو میرے یارو دوستو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے 3 دعا مانگی تھی، جس میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 2 دعا قبول کی ہے اور 1 دعا قبول نہیں کی ہے۔ جو 2 دعا قبول کی ہے ان میں سے اللہ سے یہ دعا مانگی تھی کہ اے میرے رب، میرے معبود، ہماری امت کو اتنا غربت نہ دے، اتنا پیسے کی غربت نہ دے کہ وہ اسلام چھوڑ دے یا پھر وہ سارے کے سارے کافر ہو جائے۔ اتنا غربت نہ دے، اتنا پیسہ کا تنگی نہ دے، یہ اللہ نے دعا قبول کی ہے۔ اور دوسرا دعا یہ قبول کیا ہے کہ اے میرے معبود، ہماری امت پر ایسا کوئی ظالم بادشاہ نہ بٹھا دے جو ہماری امت کو اکٹھا سب کو ختم کر دے۔ ایسا کوئی ظالم بادشاہ ہماری امت کے اوپر نہ بیٹھا کہ اکٹھا سب ہماری ساری امت کو ختم کر دے۔ ایسا کوئی ظالم بادشاہ ہماری امت پر نہ مسلط کر دے۔ تو یہ دعا بھی اللہ نے قبول کر لیا۔ تیسرا دعا جو اللہ نے قبول نہیں کیا ہے وہ ہے کہ اللہ کے رسول نے یہ دعا کی تھی کہ اے میرے معبود، میرے اللہ، ہماری امت میں آپس میں فتنہ فساد، خون خرابہ یہ نہ ہو۔ تو یہ جو دعا ہے یہ اللہ نے قبول نہیں کیا ہے۔ سمجھ میں آیا میرے بھائی؟ یہ تیسرا نمبر جو دعا قبول نہیں ہوا ہے، اللہ کے رسول نے یہ دعا مانگی تھی کہ میرے امت آپس میں نہ لڑے، آپس میں نہ فتنہ فساد کرے۔ یہ دعا اللہ قبول نہیں کیا۔ اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ یہ دنیا ہے، یہ جو دنیا کی زندگی ہمیں ملی ہے، یہ امتحان کا گھر ہے، امتحان گاہ ہے، یہاں امتحان ہوگا۔ تو ہمیں اس سے سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ ہم آپس میں مل جل کے رہے، آپس میں فتنہ فساد سے دور رہے، آپس میں نہ لڑے، اور شیطان کی دھوکے سے دور رہے، شیطان کی بہکاوے میں آ کر، مال کے تکبر میں آ کر، مال کمانے کی لالچ میں ہم آپس میں نہ لڑے، آپس میں ہم خون خرابہ نہ کرے۔ اس سے ہمیں جو ہے بچنے کی کوشش کرنی ہے، اس سے ہمیں جو ہے اللہ سے پناہ مانگنی ہے، ٹھیک ہے میرے یارو؟ ورنہ دنیا کی زندگی گزر رہی ہے، گزر جائے گی۔ دنیا کی وقت جو ہے کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا، وقت گھٹتی جا رہی ہے ہماری زندگی کی ہر پل، ہر گھڑی، ہر وقت ہم سے دور ہوتے جا رہی ہے، ہم جو ہے موت کے قریب آ رہی ہے جی۔ اور ہمارا عمل بہت تھوڑا ہے، ہمارا منزل بہت دور ہے، اور اس منزل کو پانے کے لیے ہمارا ہر مومن مسلمان کا منزل جو ہے وہ جنت ہے، اور اس منزل کو پانے کے لیے ہمیں ایک ہی راستہ اللہ نے بتایا ہے، وہ ہے الاسلام، وہ ہے اللہ کا رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اطاعت، یعنی سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرات جی۔ ایک ہی راستہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت۔ تو میرے دوستو، اگر اپنی منزل کو پانا چاہتے ہو، اگر اپنی دنیا اور آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، اپنی پریوار کی بھلائی چاہتے ہو، تو سنت رسول پر آ جاؤ۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہی ہے جو ہمیں کامیاب دلاتا ہے، جو ہمیں
ناکامی سے بچاتا ہے، جو ہمیں فلاح تک پہنچاتا ہے، جنت تک لے جاتا ہے۔ ہر مصیبت سے، ہمیشہ کی مصیبت سے بچانے کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے محمد الرسول اللہ۔ اور دین اسلام کی ساری یہ باتیں، دین اسلام کی سارے سسٹم کو ہمیں جو ہے دھیرے دھیرے جاننے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس پر جو ہے ہمیں بہترین سے بہترین اچھے اخلاق کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ہمیں عمل کرتے رہنا ہے، اور اللہ سے طلب کرنا ہے کہ اللہ ہمیں صراط مستقیم پر چلا اور ہمیں اپنی رحمت کی چھاؤں میں جگہ عطا فرما، اپنی رحمت کی جنت میں ہمیں جگہ نصیب فرما، اور جہنم سے، دوزخ سے ہمیں نجات عطا فرما۔ یہ اللہ سے ہمیں مانگنا ہے، ٹھیک ہے میرے یارو؟ تو پلیز جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ دنیا کی فتنہ فساد سے، دنیا کمانے کی طلب سے بچنے کی کوشش کرو، دنیا کی مالدار بننے کی ہوس سے تھوڑا نکل کے آؤ۔ غریبی زندگی، ضرورت زندگی جتنا اپنے صحت کے لیے، اپنے پریوار کے لیے، اپنی زندگی کے لیے اچھا ہے، نجات کا سبب ہے، جتنا دنیا، جتنا مال دولت اتنا کماؤ، اس سے کوئی روک نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن دنیا کی طلبگار بن جانا، دنیا کے لالچ میں آ کر، مالدار بننے کی ہوس میں آ کر دین اسلام کو بھول جانا، اللہ کو بھول جانا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو بھول کر چھوڑ دینا، یہ بدترین جانور سے بھی بدترین چیز ہے۔ تو اسی لیے اللہ سے خیر مانگو، اللہ سے بھلائی مانگو، ہر برائی سے نجات مانگو اللہ سے۔ اللہ ہمیں ہماری نیک چاہا قبول فرمائے، ہماری نیک فریاد قبول کرے، اللہم آمین۔ السلام علیکم دوستو۔